بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال تعالى وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، حدیث بھی رہ گئی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، میں نے قرآن شریف کی 3 آیتیں الگ الگ صورتوں سے پڑھی. ان 3 آیتوں میں 3 عالم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے: عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم آخرت. کل کی مجلس میں ایک بات آئی تھی کہ موت جسم کو ہوتی ہے، روح کو نہیں. روح مرتی نہیں ہے. اس لیے جب کوئی آدمی مرتا ہے تو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ انتقال کر گیا. تو یہ روح، انتقال کا مطلب چلے جانا. یہ روح اس دنیا سے دوسری دنیا چلی گئی. روح کو موت نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے؟ آدمی حرکت کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، بول رہا تھا، اچانک خاموش ہو گیا، کچھ بھی ہاتھ میں حرکت نہیں، روح اس کی نکل گئی. تو روح کیا چیز ہے؟ یہ ایک سوال ہے، جو سوال کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں نبوت کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو اس وقت قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے مدینۃ المنورہ میں رہنے والے یہودی لوگوں سے رابطہ کیا. دیکھو یہ بات سمجھے، دنیا میں مسلمانوں کے بعد یہودی جو قوم ہے ان کو اپنے مذہب کی تعلیم ہے، وہ اپنے مذہب کی تعلیم میں پکے ہیں مسلمانوں کے بعد. یورپ کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں میں اسلامک جو اسٹڈی ہوتی ہے، اسلامک جو علوم ہوتے ہیں، اس کے پروفیسران اکثر یہودی ہوتے ہیں. ہمارے مذہب کی بہت ساری کتابیں، احادیث کی ایک کتاب ہے لغت المعجم المفرد، کہ حدیث کو نمبر دیا گیا ہے، اس کا لکھنے والا یہودی عالم ہے. تو اس وقت مدینے کے جو یہودی تھے ان کے پاس اپنے یہودی مذہب کی تعلیمات تھی کہ آسمانی کتابوں کو وہ جانتے تھے. تو کفار قریش نے رابطہ کیا ان سے. کہا کہ ہمارے مکے میں، مکۃ المکرمہ میں ہماری قوم کے ایک فرد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ سچے ہیں یا غلط ہے، تو ہم کیا کریں؟ مشورہ کیا ان سے. ایک وفد بھیجا مدینۃ المنورہ میں. تو مدینۃ المنورہ کے یہودیوں نے ان سے کہا کہ تم 3 سوال کرنا ان سے، 2 کا جواب دیں گے اور 1 کا جواب نہیں دیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں. تو وہ 3 سوال کیا کیے تھے؟ پہلا سوال یہ تھا، کہف، سورہ کہف جو ہم پڑھتے ہیں اس میں
7 بزرگوں کا واقعہ ہے. یہ واقعہ یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا پہلے، لیکن قرآن جب نازل ہوئی، قرآن میں ایک ذکر آیا تو سب جاننے لگے کہ وہ 7 نوجوان کون تھے، کتنے سال وہ غار میں سوتے رہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، اس کا ہمیں بتائیے. ایک دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ وہ کون تھے جنہوں نے مشرق میں آخری حد تک سفر کیا، مغرب میں آخری حد تک سفر کیا، وہ کون صاحب تھے. اور تیسری چیز روح کسے کہتے ہیں. یہ 3 سوال کرو، ان 3 سوال میں سے 2 کے جواب دے اور تیسرے کا جواب نہ دے تو سمجھ لیجئے کہ یہ سچے نبی ہے. چنانچہ یہ وفد مکۃ المکرمہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ ہمیں یہ 3 جواب چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں جبرائیل سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. چنانچہ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، جبرائیل نہیں آئے. یہ دشمن تھے مکہ کے لوگ، چمی گویا شروع کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا شروع کی. پھر 15 دن کے بعد جبرائیل آئے، سوال کیا، سورہ کہف نازل ہوئی، اس میں ایک بنی اسرائیل کی ایک آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. تو 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ یہ اصحاب کہف تھے، ایک زمانہ تھا، ایک بادشاہ کافر تھا، ایمان نہیں لاتا تھا. یہ 7 بزرگ کھڑے ہوئے، ایمان کی دعوت دی لیکن قبول نہیں کیا. ان کو ڈر ہوا کہ اب بادشاہ ہمیں مار دیں گے، تو وہ جنگل میں جا کر چھپ گئے. ایک غار تھی، وہاں سو گئے، سونے کی ارادے سے وہ سو گئے. اللہ نے ان کو 300 سال چلایا، 300 سال سوتے رہے. 300 سال کے بعد وہ اٹھے. جب ان کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک آدمی کو کہا کہ جائیے شہر میں، یہ پیسے ان کے جیب میں جو 300 سال پہلے پرانے کے جو پیسے تھے اس میں سے پیسہ لے کر جائیے اور شہر سے کچھ خرید کر لائے. ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ ہم کتنے سوئے ہیں. خیر وہ کسی دکان پر پہنچے تو دکان والے نے دیکھا کہ یہ تو پرانا سکہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے. تو ان کو پکڑ لیا، حکومت کو کہا گیا اور رہتے رہتے بات بادشاہ تک پہنچی. اس وقت کا جو بادشاہ تھا 300 سال کے بعد کا بادشاہ، وہ مسلمان تھا. اور یہ واقعہ ذکر ہوتا تھا کہ ایک زمانہ تھا، 7 بزرگ ہمارے تھے، وہ چلے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں. ان کی نام کی تختیاں شاہی محل میں لگی ہوئی تھی، نام ملایا گیا تو وہی نکلے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی اور ان کو بتلایا. اور دوسرا جو سوال تھا کہ بھئی مشرق و مغرب کا سوال سفر کرنے والا کون ہے، کہ ذوالقرنین. تیسرا جو سوال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا تھا کہ روح کسے کہتے ہیں، اللہ نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. بس اتنا بتایا. یہ اللہ کا ایک حکم ہے. تفصیل سے سمجھاؤ، اللہ خود کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہمارے پاس روح کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں ہے، اس لیول کی عقل نہیں ہے کہ ہم روح کو سمجھ سکیں. ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے، عالم برزخ یعنی قبر اور عالم آخرت کی کوئی چیز ہم دنیا کی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے برزخ اور آخرت کی عقل چاہیے. ایک لیول ہوتا ہے. مثلا 12ویں کلاس میں ایک سائنس جو پڑھایا جاتا ہے، وہ سائنس اگر ہم 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں تو اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے، سمجھے گا ہی نہیں. تو اللہ نے دنیا میں جو عقل دی ہے وہ دنیا کی باتیں سمجھنے کے لیے، برزخ اور آخرت کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں ساتھ دے سکتی تھی. اسی لیے اللہ نے وحی نازل کی. وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سمجھائی، کیونکہ عقل کا لیول ہے ہی نہیں کہ اس کو سمجھ سکے. تو روح ایک لطیف چیز ہے.
مثلا یہ پنکھا چل رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، لیکن دکھائی دے رہی ہے ہوا؟ نہیں دکھائی دیتی. کیوں؟ کہ ہوا ایک لطیف چیز ہے. اللہ نے انسان، جنات اور شیطان ان تینوں کو 4 چیزوں سے بنایا: آگ، پانی، مٹی، ہوا. اس میں انسان کو بنایا ہے زیادہ، اس میں حصہ ہے مٹی کا، کہ نطفہ پیدا ہوا کھانے پینے سے، ماں باپ تھے ان کا جسم بنا مٹی سے، نطفہ پیدا ہوا مٹی سے، ماں باپ نے کھانا پینا کھایا، بچے کا جسم اندر بنا مٹی. تو مٹی کا حصہ زیادہ ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ کثیف ہے، کثیف مخلوق. جنات کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے بنایا، لیکن اس کے اندر آگ زیادہ ہے، اس لیے وہ انسان کے مقابلے میں لطیف ہے. جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بھاپ سے بنایا، اس لیے وہ اور لطیف ہے. جنات فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتے جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انسان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو روح جو ہے ایک لطیف چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اس وقت انہوں نے خود کہا تھا کہ جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کن فیکون ہو جاتا، یہ اللہ کا جو حکم ہے وہ روح ہے. تفصیل سے سمجھاؤ نہیں سمجھا سکتے، ہماری عقل کا لیول نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. خیر، عالم ارواح میں کیا ہوا تھا؟ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے اللہ نے زمین، آسمان اور تمام مخلوقات کو پہلے بنا دیا. پہلے پوری دنیا سجا دی، ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. چرین، پرین، جانور، جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، یہ تمام مخلوقات اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے سجایا ہے. جیسے جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد گھر نہیں سجایا جاتا ہے، شادی کی تیاری کئی مہینے پہلے ہوتی ہے. گھر کا رنگ روگن ہوتا ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر میں چیزیں اگر ٹوٹ گئی ہے تو اس کو ریپیئرنگ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب انسان کو بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 7 آسمان، 7 زمین، پہاڑ، پانی، چرین، پرند سب بنائے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 لڑکے تھے، قابل اور حابل، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ایک نے دوسرے کو مار دیا. اب اس ناش کو کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے 2 کوے بھیجے. معلوم یہ ہوا کہ انسان سے پہلے کوے بن چکے تھے، کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اس کوے نے کھڈا کھودا، اس کو دفن کیا، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اس طرح دفن کرے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ پرندے اور یہ دوسری مخلوقات پہلے بن چکے. خیر، تو جب روح کو پیدا کرنا تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی وہی اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم وشہدہم، تو اللہ نے اپنے قدرت کا ہاتھ آدم علیہ السلام کی داہنی پشت کی داہنی طرف پھیرا، تو آدم علیہ السلام کی جتنی نیک اولاد تھی ان تمام کی روح چونٹیوں کی شکل میں، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، چونٹیوں کی شکل میں پیدا ہو گئی. چھوٹی چھوٹی روح تھی وہ ساری روحیں. اور اپنی قدرت کا ہاتھ بائیں طرف پھیرا تو جتنے انسانوں میں برے، کافر، فاسق قسم کی جو روحیں تھی وہ روح پیدا ہوئی. اب حدیث میں ہے کہ ان کی سب بنا دی گئی. اب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی، ان کو سکھایا کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں سب روحوں سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم؟ سب نے کہا قالوا بلا. سب نے عہد لیا تھا، سب نے کہا تھا کہ نہیں، ہاں ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. اگر کوئی یوں کہے کہ وہ جو عہد لیا گیا ہمیں یاد کیوں نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ بچپن کے بہت سارے قصے ہمیں خود یاد نہیں ہیں، آدمی بھول جاتا ہے، بہت زمانہ ہے. بہرحال یہ عالم ارواح میں جتنے انسان پیدا ہونے تھے قیامت تک سب کی روح پیدا ہو گئی اور ان کے صفحے بن گئی. اب دنیا میں
جس روح کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ماں کے پیٹ میں اس بچے کا جسم بناتے ہیں، 4 مہینے تک اس بچے کا جسم بنتا ہے. پھر اس کے بعد جس کی باری ہوتی ہے تو فرشتہ وہاں سے ایک روح لاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں پھونکتا ہے. بچہ پھر ماں کے پیٹ میں اب ہلنے لگتا ہے. اب پیدا ہوا یعنی یہ روح تو پہلے ہو چکی تھی. پیدا مطلب اب ظاہر ہوا، عالم ارواح سے اب ماں کے پیٹ میں آیا. پھر دنیا میں پیدا ہوا. اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جس کی جو عمر لکھی گئی ہے، کسی کی 5 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 25 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 100 سال، جو عمر لکھی ہے اس دنیا میں وہ رہے گا. اس دنیا کو عالم دنیا کہتے ہیں. اب تیسری جو دنیا ہے عالم آخرت، وہ کیسے ہوگی؟ پہلے اس کا تذکرہ، پھر دنیا کیوں بنائی ہے اس کا تذکرہ. جب عالم آخرت ہوگی تو اس وقت جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ ایک سور پھونکائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تمام مخلوقات مر جائے گی. تمام مخلوقات، دنیا کی ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد بارش ہوگی. جس طرح بارش میں زمین سے پودے اگتے ہیں تو اس بارش سے زمین میں دفن ہوئے جہاں جہاں بھی لوگ دفن ہوئے ہیں اپنے جسموں کو یا جلایا گیا ہے جو بھی ہے، اس بارش سے وہ جسم جیسے گھاس اگتی ہے اسی طرح وہ جسم اگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سور پھونکائیں گے. اس وقت تمام کی جو روح ہے عالم برزخ میں پہنچ چکی ہے. روح جو ہے وہ مری نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں پہنچ چکی ہے. وہ ساری روحیں ان جسموں میں آ جائے گی. اب حساب کتاب ہوگا. قیامت کے بعد اب حساب ہوگا. حساب کتاب ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک پل بنائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں پل صراط. اس سے گزرنا ہے. جو نیک ہوگا، جس کو جنت نصیب ہوئی ہے، وہ پل سے پار ہو کر جنت پہنچ جائے گا. اور جس کے نصیب میں جہنم لکھی ہوئی ہے، جس نافرمان کا، وہ اس پل کو پار نہیں کر سکے گا، وہ گر جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. کتابوں میں اور حدیث میں اس طرح کی بس اتنی باتیں ہیں. اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جب چیز ہوگی سب ہمارے سامنے ہوگا. اب میں نے جو سورہ کہف کی ایک دوسری آیت پڑھی تھی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ تبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو موت جو آتی ہے وہ صرف اس باڈی کو آتی ہے، حیات جو آتی ہے تو اس باڈی کو. روح تو پہلے سے پیدا ہوئی ہے، وہ آئی اس عالم میں، پھر دوسرے عالم میں چلی گئی. موت جو ہوئی ہے اور زندہ جو ہوا ہے وہ جسم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات کیوں رکھا؟ کیا مقصد ہے؟ یہ دنیا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ خود اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں شاندار عمل کون کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں شاندار عمل کون کرتا ہے یہ ہمیں دیکھنا. دیکھیے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ بچوں کو فیل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ پاس کریں، اس کو پڑھائیں، پڑھانے کے بعد اس کو سکھائیں اور وہ کامیاب ہو. کسی کا مقصد کسی کو فیل کرنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہر اسکول میں، ہر مدرسے میں، ہر کالج میں بچے ناپاس ہوتے ہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے پیروں میں کلہاڑی مارتے ہیں. تو اسی طرح یہ دنیا اللہ نے کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ تم میں سے ہر ایک آدمی شاندار عمل کرے. مقصود تو یہی تھا. لیکن کچھ نافرمان بندے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی چمک دمک میں بہک جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. یہ سفر، یہ ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تک پہنچا، یہ قرآن ہم تک پہنچا، ہمیں بتایا کہ ہمارا اصلی گھر تو آخرت ہے. اس گھر کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں.
تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ نیک عمل انسان کرے. آزمائش ہوگی. دیکھیے عالم آخرت اور عالم دنیا میں فرق ہے. عالم دنیا میں غمی خوشی ایک ساتھ رہے گی. ہر آدمی کے ساتھ خوشیاں ہیں, ہر آدمی کے ساتھ غم ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ مسئلے نہ ہو. چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی مسئلے ہوتے ہیں لیکن ان کی نوعیت کے. جوانوں کے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کی نوعیت کے. بوڑھوں کے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کی نوعیت کے. چھوٹے بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ اسکول جانا پڑے گا, مدرسہ جانا پڑے گا, ایک مسئلہ ہے ان کا, یہ ان کا ایک ٹینشن ہے. ہر ایک کے ساتھ مسائل ہیں. یہ دنیا کی چمک دمک جن لوگوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹریاں ہیں, میل ہیں, اچھی گاڑیاں ہیں, فلاں ہیں, لیکن اندر کا دنیا کی چیزوں سے اندر کا سکون نہیں آ سکتا. ان کو رات میں نیند نہیں آتی, نیند لینے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی. اور وہ جس کا کوئی گھر نہیں ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر کڑی دھوپ میں سو جاتا ہے. سکون, دنیا کی چیزوں میں سکون نہیں ہے. تو مسائل سب کے ساتھ ہیں. اس دنیا میں غمی خوشی سب کے ساتھ ہوگی. اگر اس دنیا میں صرف خوشی خوشی ہوتی تو سب سے زیادہ اس کے مستحق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لیکن حدیث میں آئے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں. ان نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. آزمائشیں انسان کو بنانے کے لیے آتی ہیں. جیسے کل بتایا تھا کہ حالات جو آتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آتے ہیں. مگر کمزوری ہماری کہاں ہے؟ قرآن نے کہا تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہی سمجھایا, یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے, دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں سمجھایا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے. اس طرح رہنا ہے جیسے کہ ہم اجنبی اور پردیسی ہو. ایک آدمی کسی جگہ سفر کرتا ہے, پردیسی رہتا ہے, تو وہاں وہ اپنا مکان نہیں سجاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ ایک دن مجھے یہ چھوڑنا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا آپ ان سبیل, مسافر کی طرح رہو. کسی جگہ ہم سفر کرتے ہیں, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر یہ بات بتائی, سمجھائی ہے کہ مثلا ہم کسی جگہ ٹرین سے سفر کرنے کے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. ویٹنگ روم بہت خراب ہے, اس کی کرسیاں خراب ہے. کوئی دنیا کا آدمی ایسا ہوگا کہ اس کی صفائی میں لگے گا؟ وہ سمجھے گا مجھے یہاں نہیں رہنا ہے, مجھے تو ابھی ٹرین آئے گی, اس ٹرین میں بیٹھ کر جانا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ یہی لکھتے ہیں کہ جن کی موت ہوتی ہے ان کی ٹرین پہلے تھی, وہ چلے گئے. ہماری بھی ٹرین آنے والی ہے, ہمیں بھی کسی نہ کسی جگہ سیٹ ہونا ہے. ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں ہے, ایک دن ہماری بھی موت ہے. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری کتنی زندگی ہے. ہمیں بھی جو ہمارے لوگ چلے گئے ہیں انہی کی طرح ہمیں بھی اس عالم سے دوسرے عالم میں جانا ہے, اور وہاں ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. عقل مند آدمی وہ ہے, عقل مند آدمی وہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنائی. ہارون رشید ایک بادشاہ ہے, نیک بادشاہ تھے دوسرے بادشاہوں کے مقابلے. ان کے زمانے میں ایک شخص تھا بہلول, بہت اچھی باتیں کرتے تھے, لیکن دنیا والوں کے نزدیک وہ بہکی باتیں ہوتی تھی, اس لیے اس کو بہلول مجذوب کہتے تھے. ہارون رشید بھی ان سے مذاق کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید, اچھا ان کے دربار میں, ہارون رشید کے دربار میں جب بھی جانا ہوتا تھا ان کو اجازت نہیں دینی تھی, وہ ڈائریکٹ جا سکتے تھے. ایک مرتبہ وہ چلے گئے ہارون رشید کے دربار میں. ہارون رشید نے ان سے مذاق کیا اور کہا کہ دیکھیے میرے پاس یہ لکڑی ہے, بہلول یہ لکڑی میں آپ کو امانت دے رہا ہوں. دنیا میں اگر آپ سے کوئی زیادہ بیوقوف ملے تو اس کو ہدیہ کر دینا, آپ سے زیادہ اگر کوئی بیوقوف ملے تو اس کو یہ ہدیہ کر دینا. بہلول نے وہ لکڑی اپنے پاس رکھی. جب ہارون رشید بیمار ہوئے
ان کی عیادت کے لیے بہلول پہنچے. ہارون رشید سے سوال کیا, بادشاہ کہاں کا سفر؟ کہا کہ آخرت کا سفر ہے. کتنے دنوں کا سفر ہے؟ ہارون رشید نے کہا کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہو, تم ایسے ہی باتیں کرتے ہو, کب واپس ہوں گے, اس کے لیے کیا کیا بھیجا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بھئی وہ سفر تو لمبا ہے, واپس نہیں آنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اب بہلول نے سوال کیا کہ اچھا بادشاہ, دنیا میں دیکھتا تھا کہ جب کہیں جانا ہوتا تھا تو آپ اپنے جانے سے پہلے وہاں اپنی فوجیں بھیجتے تھے, خیمے بھیجتے تھے, کھانا پینا بھیجتے تھے, بہت سا کچھ وہاں بھیج دیتے تھے. تو یہ سفر میں آپ جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے کتنا کہاں کیا بھیجا ہے جہاں سے آپ کو کبھی واپس نہیں آنا ہے؟ بادشاہ خاموش ہے. تو بہلول نے وہ لکڑی جو امانت, کہا کہ بادشاہ آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی, آپ نے کہا تھا کہ آپ سے بیوقوف انسان جب ملے تو اس کو دے دینا, اس کے مستحق آپ ہیں, میں آپ کو دیتا ہوں. اس لیے کہ چھوٹے سفر کے لیے جب آپ جاتے تھے تو بہت تیاریاں کرتے تھے, لمبے سفر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے, اس کی اتنی تیاری آپ نے نہیں کی, تو سب سے زیادہ بیوقوف تو آپ ہوئے. ہارون رشید نے کہا نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بہکی بہکی باتیں, آپ کی باتیں حکیمانہ ہو. یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ دنیا آخرت کی کھیتی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جو نیکی کی توفیق دے دے فوراً کر لو. جو نیکی, حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ فرماتے تھے, نیک کام کا ارادہ اللہ کا مہمان ہے, اس کی قدر کرو گے تو دوسری مرتبہ ارادہ ہوگا. مہمان کی جب قدر ہوتی ہے تو مہمان بار بار آتا ہے. جیسے ہی دل میں ہوا کہ نہیں آج مجھے یہ نیکی کرنی ہے, فوراً کر دو. پتہ نہیں کون سی نیکی سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے. اور گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, اس کو چھوڑ دو. پتہ نہیں ساری نیکیوں کے باوجود کسی گناہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون سمجھانے کے لیے 2 واقعے بیان کیے کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس نے ایک نیکی کی. کیا نیکی کی؟ کہ راستے سے کانٹے دار ٹہنی کو ہٹایا. اللہ نے اس نیک عمل پر اس کی بخشش کر دی. ایک فاسق فاجر عورت تھی, پوری زندگی اس نے گناہ میں گزاری, لیکن کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ پانی کے لیے بلبلا رہا تھا, اس نے کنویں سے پانی نکال کر اس کو پانی پلایا, اس کی جان بچائی. اللہ نے اس عمل پر اس کی بخشش کر. اور اسی طرح ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سنایا کہ ایک نیک خاتون تھی, اس کے گھر میں ایک بلی تھی, وہ پریشان کر رہی تھی, تو اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا, اس کو نہیں کھولا, تو بلی نہ کھانے کی وجہ سے مر گئی. اللہ نے ساری نیکیاں اس کی ختم کر کے اس کے عمل پر اس کی پکڑ کر لی. تو کوئی بھی نیکی چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو, فوراً کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس عمل سے ہماری بخشش کر دے. اور کوئی گناہ جو بھی ہمارے سامنے آئے اس کو چھوڑ دو, اس کو ہرگیز مت کرو, پتہ نہیں اس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے. تو یہ میں نے 3 عالم کا جو تذکرہ کیا یہ قرآن میں ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, قرآن سیکھیں گے, دینی علم سیکھیں گے, تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوگی کہ عالم ارواح کیا چیز ہے, عالم دنیا کیا چیز ہے, عالم آخرت کیا چیز ہے, کیا ہوگا. اور میں نے آپ کو جو اصول بتائے, قاعدہ بتایا ہے, برزخ کی کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس میں زیادہ, جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں جو آدمی جتنا الجھے گا اتنا الجھتا رہے گا. سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس میں, کیونکہ ہماری عقل کا لیول ہے ہی نہیں. وہ وحی کے ذریعے اس لیے لایا گیا کہ عقل اس کو نکالنے والی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعضاء ہمیں بنائے, ناک کا ایک کام ہے, آنکھوں کا ایک کام ہے, کان کا ایک کام ہے. کان کا جو کام ہے اگر آنکھوں سے کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. آنکھوں کا کام دیکھنا ہے, اگر میں یہ چاہوں کہ مجھے ناک سے دیکھنا ہے, دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں. ہر ایک کا ایک لیول ہے. تو اسی طرح عقل کا بھی ایک لیول ہے. دنیا کی چیزوں میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. آدم علیہ السلام کے دماغ میں
انسانیت کے بنو آدم کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عقل ڈالی. یہ ٹیکنالوجی اور یہ جتنی بھی ساری چیزیں جو نئی ایجادات ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا بنو آدم کے دماغ میں ڈال دی تھی. جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے اس کا دماغ اس میں چلتا ہے. جیسے آم کا درخت کس سے بنتا ہے؟ گٹلی سے. یہ گٹلی جو ابھی گٹلی ہے لیکن زمین میں جب ڈالیں گے تو اس سے درخت نکلے گا، شاخیں نکلے گی. تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سکھا دی تھی. جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے انسان کا دماغ دنیاوی اعتبار سے، اس کی عقل، اس کا دماغ دنیاوی چیزوں میں چلے گا. اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد دی. اللہ اگر صلاحیت اور استعداد نہ دیتے تو یہ راکٹ نہ بنتی. اگر انسان کے دماغ کے اندر صلاحیت اور استعداد نہ ہوتی سمجھنے کی تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہم نئی ٹیکنالوجی ساری چیزیں دیکھتے ہیں یہ نہ بنتی. یہ اللہ نے دی ہے، اسی لیے دی. بہرحال یہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن عالم برزخ اور عالم آخرت کی چیزیں عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی. نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کے ذریعے سمجھایا، نبی کے ذریعے سمجھایا کہ کیا ہونا ہے، کیا اسے ہوگا، کیا چیز کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو دو آیتیں میں نے پڑھی سورہ تبارک کی اور سورہ کہف کی کہ وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، دنیا کو بہت چمک دمک بتایا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بَنِينَ، دنیا کے اندر سونا چاندی جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت دلوں میں ڈالی ہے. کیوں؟ امتحان ہے. یہ امتحان کے لیے دونوں چانس ہونے چاہیے نا. امتحان کس کو کہتے ہیں کہ بھائی کامیاب ہونے کا بھی ہو ناکام بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ڈالی، دنیا بھی بنائی آخرت بھی بنائی. دنیا کی جو چیزیں اس میں چمک دمک ڈالی. اب آزمانا ہے بندہ اس کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی اصلی جو منزل ہے اس کو ترجیح دیتا ہے. بہرحال ہمیں وقت ملا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ایک عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ ایک فرض کو 70 فرض، ایک نفل فرض کے برابر یہاں بھاؤ بڑھ جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. یہ موسم ہے، جیسے کسانوں کی ایک سیزن ہوتی ہے اسی طرح یہ مومنوں کی ایک سیزن ہے. اس کی قدر کریں جتنا ہو سکے اتنا. قرآن کی میں نے پہلے دن بھی بتایا تھا کہ عرب اور عجم میں ایک فرق ہے. عرب کے لوگ جب بھی مسجد میں پہنچتے ہیں اگر 5 منٹ ہوتی ہے فوراً قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے، اتنا ماحول نہیں ہے. اس لیے اس ماحول کو بنائیے. ہاں 100 بہین ہوگا. منافست ہونی چاہیے کہ میں روزانہ کا ایک قرآن، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتایا تھا کہ ایک قرآن ختم کرتے تھے سحری سے افطار تک. تو ان وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل مسئلہ بتایا تھا کہ اگر عورت صبح صادق کے بعد پاک ہوتی ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، قضا کرنا ہے، لیکن پورے دن اس کو کھانا پینا چھوڑ دے. لیکن اگر صبح صادق سے پہلے پاک ہوتی ہے تو عورت اگر صبح صادق سے پہلے رات کے کسی حصے میں اگر پاک ہوتی ہے، اگر وہ 10 دن پر پاک ہوتی ہے، 10 دن پر پاک ہوتی ہے تو اس دن کا اس کو روزہ رکھنا ہوگا. اور اگر وہ 10 دن سے کم دن میں پاک ہوتی ہے تو اس کو اتنا وقت ملنا چاہیے صبح صادق سے پہلے کہ وہ غسل کر کے پاک صاف ہو سکے. اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ عین صبح صادق کے وقت پاک ہو گئی، اب وقت نہیں ہے غسل کرنے جائے گی تو وقت چلا جائے گا، تو اس دن کا اس کو قضا کرنا ہوگا. باقی حصے میں اس کو روزے دار کی طرح کھانے پینے سے احتراز کرنا ہوگا. 10 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے اگر روزہ اس کو نقصان نہیں کرتا ہے تو رکھنے دیجیے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے. روزہ اگر اس کو نقصان نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو رکھنے دیجیے تاکہ اس کی تربیت ہو. لیکن اگر روزہ اس کو نقصان کرتا ہے یا وہ بیمار پڑ سکتا ہے تو 10 سال سے کم والا جو بچہ ہے اس کو مجبور نہ کرے، اس کو تنبیہ نہ کرے. لیکن اگر بچہ 10 سال سے بڑا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے. ابھی آج کل ہمارا جو روزہ 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، 14 گھنٹہ اگر پیاسا بھوکا رہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تنبیہ کرے، اس سے روزے رکھوائیں. ضروری نہیں ہے، تنبیہ کرے تربیت کے لیے. میں نے آپ کو حضرت شیخ قمر الزمان دامت برکاتہم کے حوالے سے ایک بات سمجھائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے لے جائیں، جب 10 سال کے ہو جائے نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی تربیت کرے اور ضرورت پڑے تو تعریف کرے. تو کہا کہ اگر بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے تو گنہگار نہیں ہیں، ماں باپ مکلف ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، گھر والے، گھر کے بڑے لوگ بچوں کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے 7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں ان کو نماز نہیں سکھائی اور بچے نے عادت نہیں پاڑی تو بچہ تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اسی طرح کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر 10 سال کا بچہ ہے اور طاقتور ہے، روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے تو تنبیہ کرنی چاہیے. پورے مہینے کا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، پورے مہینے کے روزے میں اگر کمزوری آ سکتی ہے تو نہ رکھوائے، لیکن کچھ دن کے روزے تو ضرور اس سے رکھوائے تاکہ اس کی عادت ہو. بلا عذر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال سے جو بڑے بچے ہیں، قدرت والے ہیں، بلا عذر وہ بھی روزہ نہ چھوڑے. پھر ایک مسئلہ ہے کہ کھانے میں اگر روزے کی حالت میں کسی نے کھا پی لیا بھول کر، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله تعالی. اگر روزے کی حالت میں کسی نے کوئی کھا لیا پی لیا بھول کر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنا روزہ پورا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو کھلایا ہے. روزے میں بھول معاف. روزے کی حالت میں مثلا روزے ہیں، بخار ہے، آج کل جیسے بخار کا زمانہ ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا خون ٹیسٹ کرانا پڑے گا. کوئی بات نہیں، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا جائز ہے، روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے. اسی طرح پتھری کے روزے کی حالت میں عام متن جس کو پتھری ہوتی ہے اس کو درد ہوتا ہے، کیونکہ مثانے میں جب پانی نہیں پہنچنا ہے تو وہ اس کو احساس ہوتا ہے. تو سخت پتھری، سخت تکلیف ہوئی یا جب انجیکشن کی ضرورت پڑی تو روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لینا چاہے تو انجیکشن لے سکتا ہے، بشرطے کہ اس انجیکشن کا اثر ڈائریکٹ دماغ اور معدے پر نہ پہنچتا. اگر ڈائریکٹ معدہ اور دماغ پر اثر پہنچتا ہے اس انجیکشن کا تو اس انجیکشن سے روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر رگوں میں جسم کے کسی دوسرے حصے میں انجیکشن کا اثر پڑتا ہے تو انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. جیسے مثلا کمزوری آ گئی، اس کمزوری میں گلوکوز کا بوتل چڑھانا ہے طاقت کے لیے، چڑھا سکتے، کیونکہ وہ بوتل، وہ پانی جو ہے وہ پانی رگوں میں جائے گا، پیٹ میں دماغ میں نہیں جاتا. اس لیے روزے کی حالت میں گلوکوز کا بوتل اگر کسی کو چلانا ہے تو چلا. اسی طرح مثلا ڈائلسس ہوتی ہے، روزے دار ہے، ڈائلسس میں خون کی صفائی ہوتی ہے تو رگوں میں ہوتی ہے، دماغ اور معدے میں جو چیز پہنچتی ہے وہ روزے کو توڑ دیتی ہے. تو ڈائلسس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اسی طرح جیسے آج کل آدمی کا آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن لینا پڑتا ہے. تو آکسیجن کوئی مادہ نہیں ہے، آکسیجن ایک صاف ستھری ہوا ہے. آکسیجن جو ہے وہ ایک صاف ستھری ہوا ہے. روزے کی حالت میں اگر کسی نے آکسیجن چڑھایا ہے تو اس آکسیجن سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ کوئی مادہ ایسا نہیں ہے جو دماغ اور معدے میں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے سننے، جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.